تو بات طویل نہ ہو جائے، عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے اسی تے احترام کرنے تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں، پیار کرنے تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے، جنہوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا۔ شہید ہوندہ ہے جیڑا حق تے ہوئے، جیڑا زور نہ کہہ لو، جیڑا سان تے ٹھہ جائے شہید نہیں، زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں، شہید نہیں، شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید، معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا۔ آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی، نہیں جی یزید بھی چنگا، میں کہا ایڈا چنگا سی تو پیو بنا لے سو، ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا، کارجو ہی رکھ لے، میں کہا جی ایڈا چنگا سی تو کارجو ہی رکھ لے سو، میرے نزدیک تو کافر ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ تو تیل نکلدا ہے نہیں، سونے دی کان ہے نہیں، چاندی دی کان ہے نہیں، تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت، بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے، کیوں شور مچاتے ہو، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو، بس ہو گیا جی، یہ بند کر دے، لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے، اللہ آپ کو جزائے دے، اس لیے کہ شور مچے گا، تقریر ہے، بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو۔ ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ، میرا بیٹا شہید ہے، بولو میرا بیٹا۔ حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نال ہی جبریل امین آ گئے، آ کے نبی نو مبارک دیتی، نواسے دی، سونیا رب تینو نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا۔ حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے، مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جدے وچ مٹی سی، سونے فرمایا جبریل اے کی ہے، عرض کیتی سونے تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے تے اے مٹی اے دی مقتل گاہ دی، جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی، اے خون بن جائے گی۔ امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے، معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید، نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید، ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے، پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے، پرا نو پتہ ہے حسین شہید اور پرا شہید ہونا ہے، بہناں نو، میری بات کو توجہ سے سننا، بہناں نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے، خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے۔ میں نے دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ پہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے پرا تو مصیبت ٹال، ایک وہ اچانک حادثہ نہیں سی جڑا ہو گیا ہے، کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال، بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال، ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال، باپ نے دعا کی ہو، نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال، نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے، تربیت کیتی ہے، کیوں؟ وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے، امتحاناں چو پتر وہ اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہون، نہیں سمجھا کو آداب سماعت سیرہ سبحان اللہ کہہ دے بخیلہ، نوے لوگ اگے جاندے تو انہوں والی یہ نہیں پتا، میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو، اوہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی، بلکہ تربیت کیتی ہے، امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو، جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بیشتی کا باعث بنے گا۔ جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کروائی تاکہ پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے۔ پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے، جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی، کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ، کوئی سکول سے فرسٹ، کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ، کوئی صوبے میں فرسٹ، کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے۔ میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا ہے۔ سیدی مرچہ
عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا. شہید ہوندا ہے جڑا حق تے ہوئے. شہید ہوندا ہے جڑا بولو بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا. میرا حسین. اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں, جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا, اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا, اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا. ارے نبی کی زبان تو ایک ہے, جہاں حسین کو شہید کہا گیا, علی کو شہید کہا گیا, عثمان کو شہید کہا گیا, عمر کو شہید کہا گیا. سب کو دیکھو, آدھے پہلی زبان کے منکر, آدھے بات کی زبان کے منکر, ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے. تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے, اسی ہاں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں, نبی دی زبان تے اعتبار کرنے ہیں, تے نبی دے زبان دا انکار کرنا کفر ہے. اے جڑے پرویزی ہیں نا اہل قرآن, جڑے حدیث دے منکر نے, سب کافر ہیں. جیسے مرزئی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے. سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا. یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں, یہ خناس, میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا, ملک ہے, اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ بیٹھا بک رہا ہے, اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے, اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں. لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہو. عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں, فرمایا میرا حسین شہید ہوگا. میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو, اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے. یہ اصول کی بات ہے. حق کے مقابلے بولو بولو حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگے یزید. دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لکھیا ہے, وڈیریاں نو معافی, بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے, او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ میں اٹھا دیا گا. نہیں پڑھنا نہ پڑھ, مگر منہ تھلے رکھو. یہ تے پھر چیلنج ہے, میں نہیں پڑھدا, کھا قسمہ دا سر نام مرادہ, دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تے پھر نصیباں چ پانی نہیں نا. اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے. قتل حسین اصل میں مرگے, ہاں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگے یزید, مرگے یزید قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر, اسلام زندہ ہو ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر. قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب. فرمایا یزید, پھر ویلا آیا یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا, جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا. یزید وعدیوں نہیں سمجھیا,
یزید وادیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا، تو جب حکمران بدعہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ جب حکمران بدعہد ہو جائے، جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے، پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا. چھوڑو اس کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے گا. تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا. بولو بولو کیا تھا، بولو. میرا امام حسین دی اکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان والیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر. اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا تو اس آخیا جی اسی امام حسین دے. امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر. اے ہے اصل. عرض کر دیا مسلمان بھائیو، امام عالی مقام نو جسے چھوڑ دے بیٹے رہن دے انہوں نے. توجہ فرماؤ ترا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو خط آ رہے نے کہ نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے. جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے، گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے، آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے تے توڑ رہا ہے. امام عالی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے، علی دا خون زندہ ہے. نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کیتی سی. میں آ رہا ہوں ادھروں خط آ رہے نے، اختصار نال چکے وقت کا میں امام عالی مقام نکلے. جسلے ٹر لگے تو پیغام یزید پہنچیا، حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں، تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں. درس قرآن دیو، درس حدیث دیو، یسر نال قرآن پڑھاؤ، ذکر و اذکار کرو، مسئلے مسائل کرو، جو دلے کرو، سیاست میں نہ آؤ. امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین. اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا، حسین شہید نہ ہوتے. حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے، فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو. مسجد ہو تو نکل مسجد سے، میدان میں آ کے ٹکرا جا، یہ حسینیت ہے. اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے، بزدل ہے، نمک حرام ہے. منبر المصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں. ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی، صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی، تو علی آیا. یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی. آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا. اور اگر فسق فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے. افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے. پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بغیرت انسانی حقوق کی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں؟ ارے نام
نعرہ لگا کے غیر مسلمانوں کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو، یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو۔ بھال جھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں، کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا، جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا، جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، لعنت ہو تمہارے کردار پہ۔ کما رب جانی صغیرہ، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں ہونی، سیاست ہونی چاہیے۔ اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ گسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے، خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے۔ سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، حسینیت ہے۔ سنیے پھر یزید کا پیغام آیا، حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ پیری مریدی کرو، نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1011 لے لو، 111 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں، ہنگنا پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون ساس نال ساس نو نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا، وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے۔ اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیبیاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں۔ کہیں 9 سرباز لوگ موجود ہیں، شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا، آکھیا حسین مدینے تو وڈا دربار کو نہیں، تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچ نے، نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ۔ میرے امام نے فرمایا، او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں۔ 1.25 گز دے دوپٹے دی بکل مال کے کاڑے ککڑ مگواؤں لیا، اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو، حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ۔ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں، اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو، تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری تھی، امام حسین دی بھی برادری تھی۔ اے حضور دے سالے دا پتر سی یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے،
اور رشتے میں آپ سوچے ذرا کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھوپھا یعنی ان کی پھوپھی تھی حضور کے گھر یزید کی، مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے۔ اس وقت تڑا برادری فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا، دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے میں۔ آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں ہو۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو پہنچا دو کہ اگر حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر، میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دمکانے سے دب جاؤں گا۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اسا کیا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اسا کیا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اسا کیا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے، اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون، چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے۔ اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس جاواں۔ آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت سغرا چھوٹی عمر دیاں سن، او تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نو سن، دووے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی، تے جے غوث پاک نو منن تے غنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، غنیت الطالبین تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔
میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو۔ عرض کی تھی ابو جان اداس ہو جائیں گی، تنہا پائیاں تو دور۔ فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرن والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رو۔ میں نہ تاریخ دے الفاظ اگر بھی ہون، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی۔ فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے، اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا؟ غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہون گے؟ اس واسطے شہزادیے تھے راز ایسی، او تھے روکے امام چلے نے مختصر جیا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے، مکے پہنچے۔ مکے تو چل دیا ایک چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جائے؟ جواب آیا میدان کربلا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ۔ عرض کی تھی آقا کیوں؟ سفر تے اگے وے۔ فرمایا مٹی پہچان لئیے، اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کی تھی سی کہ تیری شہادت دے دن، حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی، مٹی پہچان لئیے۔ آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرما دے میں پہچان لئیے، اے ہوئی میری منزل مقصود ہے۔ بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا، یزیدی فوج ویندی ہے گھیرا پا لیا۔ فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے، ڈیرے لگ گئے اور دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پئی۔ امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعت تے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا۔ میرے باپ نے بیعت کی تھی تے نبی دے ہتھاں تے کی تھی ہے، میں اس باپ دا بیٹا ہوں، میرے باپ نے بیعت کی تھی، امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی۔ پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے۔ پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے جے۔ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے۔ میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تے انہاں ہتھاں تے کی تھی ہے۔ میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے، نبی دے برادر نل کیتی ہے۔ فرمایا اسی بیعت کرنے آ نیکاں پلیاں مانسا شریفہ متقی پرہیزگار، اسی ووٹ انہاں نو دینے آ، زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں، لہٰذا تینوں میں بیعت نہیں کراں گا۔ اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے۔ فرمایا میں سوچے جب حکومتاں دے اصول ہوندے نے دباؤ بڑھا دیو، دباؤ بڑھایا، 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، خیال سی بچے تڑپن گے، حسین من جان گے، بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقاضے نہیں، جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے، اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا، پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکدیاں، اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی، نالے میں حسین میرے نانے نے تربیت کیتی ہے، میں دین نال پیار کرنا وا، اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا، تیری حکومت میں سہارا نہیں دیاں گا، تینو ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے، تینو تحفظ نہیں دیاں گا، میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہاں، نبی دے دین دا دائی ہاں، اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہاں۔ چنانچہ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں، ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے، سب مذاکرات ناکام ہو گئے، 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھئی دی عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، او دا ویر میرے نال ہے، او سمجھ دے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا، اے سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا، ان میں پتہ ہے دے انجام دا، جو جان بچانا چاندے چلے جاؤ، چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے، جو جانا چاندے چلے جاؤ، جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے، دیر تو بعد جلا جاؤ، ویکھیا جانا تے درکنار، کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا، اپنی جگہ تو سر کیا تک نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں گئے؟ عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے، جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے،
اس موت نو قبول کرانگے، اس موت نو خوشی نال قبول کرنے آ، ایہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن، اس واسطے موت نہیں، اے تے حیات ہے، اس واسطے آقا جانا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سا، ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس واسطے آقا جانا نہیں۔ اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چھوٹا لے لئیے پشنگ ہٹیے نا۔ فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی، چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، مصلی تے رات گزری، فجر دی اذان دا وقت ہو جاؤ، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا، اذان کہہ لے، عراق دے ریت دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ، ہم شکل رسول خدا، ہم شکل رسول خدا، جس لے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا، میں نہ رولے چنگے نہیں ہوندے، آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے۔ عزیزہ نے گرامی مرض کرنا، اذان آکھیے، پھر خاموشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار ہوندا رہے، پھر فجر دی نماز دا وقت ہو جاؤ، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، جس لے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، امام عالی مقام نے جماعت کرائی، نماز پڑھی، پھر ذکر شروع ہے، اور سورج طلوع ہون تو بعد، اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہ ارشاد فرمایا، یزیدی فوج نو انہاں دے افسران نو مخاطب کر کے فرمایا، او دنیا دے کتے ہو، پہچانو میں کون ہاں، جو انجام ہونے رزلٹ ہونے ہو دا میں نو پتہ ہے، اتمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے، میں اوہاں دا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہنے، فرمایا میں او حسین جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے نہیں، میں نو پیاس لگے تے فرش جنت دے وچوں پیالے آ جاون، فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دن، سایہ کر دن، میں عثمان دا بیٹا جدا سورج وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے، میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے، عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے، اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایا و نہایا چو میں وخا دینا ہوں، اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی، فرمایا عثمان دا بیٹا ہوں جڑی حیا والی ہے، شرما والی ہے، غیرت والی ہے، نبی دے دل دا سکون ہے، جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کے، مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا، اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا، حاجت روا اسد اللہ تید اللہ دا بیٹا ہوں، فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ہوں جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے، اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس حسین، میں او حسین علی دا بیٹا، اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین، میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا، مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے، حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے، جدے تے دنیا سوار ہو جائے، نامرادی مقدر بن جائے، انہوں کدو نسبتاں دا حیا آؤندا ہے، انہوں کدو تعظیم سادات رہ جاندی ہے، انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے، انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے، چنانچہ کی ہویا انہیں کہا حسین واضح تقریرہ نو چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ، فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی، میں آ رہا ہوں، آخر دوستا شہادتہ شروع ہو گئی یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی ہور قربان ہوں دینے پہ، کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے، اور کدی اونو محمد قربان ہوں دینے پہ، 3 دن دے ترے آئے سید
دن دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا آخر دوستا چل دیا جناب علی اکبر شہید ہو گئے نے جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے امام علی مقام تیاری کرن لگے نے شہر بانو عرض کر دیا نے شہر بانو عرض کر دیا نے آقا مرد و شیر خدا دی اولاد ہو میں ایک عورتاں ماں دی مامتا جڑی وہ برداشت نہیں کر دی میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے اے تڑپ دے پیا ایک کوٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو اس عبداللہ تجد اللہ دے پتر ہو پھر سادات ہو تو آڈے تے سینے بڑے مضبوط نے میں ایک ماں اس حیثیت نل ویکھو جدو پتر تڑپ دا ہوئے گا میری کی کفیت ہوئے گی جاؤ امرو ساد نہیں تے نہ سہی شمر نہیں تے نہ سہی خولی نہیں تے نہ سہی کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا ترس ہونا ہوندا تے انہوں محمد تے آ جاندا جے ترس ہونا ہوندا تے ہور سادات سنونا تے آ جاندا میرے قاسم تے آ جاندا اس نو ترس نہیں ہونا عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح حضرت شہر بانو نے عرض کیتی امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے فرمایا پاویں چھوٹائیں پوترا تے علیدائیں پترا جے ٹور نہیں سکدا تے تینو لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندہ ہے پر دین دا دامن نہیں چھوڑ دا میرے امام علی مقام جس لے لے کے ٹورے نے امام علی مقام لے کے ٹورے نے جس لے جان دینے پہ تقدیر آن دیئے پہ زیارت کر لو پھر تو انو بھائی نظر نہیں آئے گا سکینہ پیار کر لو پھپھیو پیار کر لو ماں پیار کر لے سید لپیٹ کے ٹورے نے جسے لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں تے ٹوریا لوکاں سمجھیا کوفیاں سمجھیا یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آن دے پیا صلح دے واسطے آن دے پیا آقا حسین جسے لے ٹورے نے جا کے رک گئے فرمایا حسین صلح واسطے آئے ہیں قرآن لے کے آئے ہیں فرمایا نہیں اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے اگر ایک گھٹ پانی مل جائے انہوں زندگی مل جائے گی عداوت میرے نل دشمنی میرے نل سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل 6 مہینے دا میرا پتر ہے انہوں تے کوئی پتہ نہیں اے تے نہ بیعت نو جان دے نہ مخالفت نو جان دے نہ مطابقت نو جان دے انہوں کہ حسین ایک کی بات ہے بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں جیسے فرمایا جو بھی وعدہ جو بھی پانی دے کے میں ذمہ لینا قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا ایدہ صلہ دے دیاں گا سناٹا چھا گیا ایک آوازہ بلند ہویا حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے تیران دا می لے پیا تیران دے می لے پہنے اور دوستا جس لے سران دے ہوئے تیر جس لے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا اپنے سینے تے پتر لٹان والیا پتر نل پیار کرن والیا ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے جس لے تیر آ کے گلے وچ لگا ریشم نالو نازک گلا ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے فرمایا جاؤ ویکھیا تے حرملہ جیڑے ہس دے پیا مسکران دے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ ظالمہ حرملہ بے ایمانہ فرمایا جاؤ ظالمہ حرملہ بے ایمانہ
کیا ماریا تیر صغیر تائیں میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ ماریا کیا ماں جاؤے ظالمہ حرملا بئی مانا کیا ماریا تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں والحسین مڑ پہ نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں میرے آقا حسین پتر ول ویکھیا امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا پیار کیتا امام عالی مقام دی اکھاں چو نارا جاری ہو گئیاں پتر نو پیار کر دینے پہ خیمے ول ٹرے پشتے تیر ہوں دینے پہ میرا آقا حسین جس لے مڑ دینے پہ راہ دے وچ پتر دیاں نظران بدل گئیاں میرے آقا رک گئے قدم اکھڑ گئے سید دے سید فطرتی تقاضے نے فرمایا میرا بیٹا رک جا بیٹا سار بیٹا رک جاؤ ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے میں تے پانی لین واسطے آیا سا تیری امی کہندی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا تیری امی کہندی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا میرے بیٹے نو بیٹا رک جا ماں تک پہنچ لے عزیزہ نے گرامی وقت دا تعین ایک لمحے دا گا پیچھا بھی نہیں ہونا ننے جے بیٹے نے نظران بدلیاں باپ دے چہرے وال الوداعی نظران السلام کی تو پھر باپ نے اپنے پتر دی پیشانی تے رکھ دیتے فرمایا بیٹا آخری بار ذرا توتلی زبان نہ لبو کہہ جاؤ میری حسرت ختم ہو جائے گی میرے بیٹے نے مینوں بلایا تے ہے نا مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا ان للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا حسین لے کے ننہ جا لاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا لے کے جسلے پہنچے نے جا کے خیمے وچ رکھیا پتر دے خون نل باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے جا کے لٹایا عرض کیتی آقا کسے پانی فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے ننہ جیا لاشا لٹایا کوہرام مچ گیا ماں تے گشیاں آؤں دیاں نے حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے سکینہ چمٹ دیاں نے پہیاں پھپھو پیار کر دیاں نے پہیاں شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے آئے ہائے میرے آقا حسین نے دلاسہ دیتا فرمایا ان اللہ ما صابرین شہزادی ہیں شہربانوں نو شیرواں دی پوتی ہیں حوصلہ کر نالے علی دے گھر دی عزتیں علی غیرت مند خاندان ہے علی دا خاندان باوقار خاندان ہے شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے باہر آواز نہ نکلے عورت دا میرے سید نے فرمایا عرض کیتی آقا نہیں نکلے گا مینوں پتہ ہے علی دے گھر دی عزت پر ایک ماں بھی ہاں اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے جدی گود خالی ہو جائے اس ماں دی کی زندگی سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے سکینہ حوصلہ کرو عرض کیتی ابو کہ وے میں ان کنو لوریاں دیواں گی مدینہ پاک وے چندے ساں ساریاں پینا اپنی ویرہ نو لوریاں دے دیاں نے جمیں شام دا وقت ہندے ماما نے کھانا پکانا ہندے لاؤ نی ویرہ نو باہر لے جاؤ لوریاں دے وہ اسی اپنے نانا دے مزار تے ویرہ نو لیا کے سلام کران دیاں سا لوریاں دے دیاں سا ویرہ دی خیر منگ دیاں نے ساریاں پینا ہن جدو میں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویرہ نو لوریاں دین گیاں بابا میں کیڑا ویر لواں گی جے منگاں گی جے کسے کل جاواں گی ویر لکا لے گی آکھن گے نہیں ویر لکا لو پر آواں موئی لگی آؤں دیجے
میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی، کیویں لوریاں دیواں گی، میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا، میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی۔ میرے آقا نے فرمایا پاویں عمر چھوٹی ہے، پوتی علی دیئے بٹیا ہاں صبر کرو، ان اللہ ما صابرین۔ پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں، کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے، کدی زینب بنت علی چک دیاں نے، پیار کر دیاں نے پیاں، پیار کر دیاں نے۔ فرمایا ایک کلی وہ چلی ٹوٹ گئی جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں، کلی جڑی ہے ننا جیا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی۔ امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا، پھر کیوں فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی، پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا۔ قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں، دامن چاڑ حسین وکھا دیتا۔ اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا، امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندہ ہے۔ امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے، کاؤنے آن والیا او تھئی رک اگے نہ آئی، علی حسین زندہ ہے، اگے علی دیاں تیاں رام کر دیا نے، اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں، پردے داراں دیاں بیٹیاں نے، پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی۔ جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے، شہزادہ کھڑا ہویا، ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں، میں تے غلام۔ فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا وہاں، آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا، تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا وہاں۔ فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دائے۔ فرمایا آج میں مجبور ہوں، میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا۔ فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا، میرے ویر پیاسے گئے، میرا قاسم پیاسا چلا گیا، میرے اونو محمد پیاس نل تڑپ دے رہے نے، اج پانی نہیں پیا سکدا، نہ کھانا کھلا سکنا، ماں وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا، ادا صلہ تینو اوتھے ملے گا۔ اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مصنع تے شغرا دا کھاتے امام پاک نے دیتا ہے، امام حسن مصنع کھاتے جس لئے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا، جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی، میری بیٹی نو پیغام دے دے، میرے حسن مصنع نو پیغام دے دے، میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری، علی اصغر دا انتظار نہ کری، تیرے ویر ذبح ہو گئے نے۔ آئے آئے ذبح ہو گئے نے، اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی۔ میرے آقا حسین نے الوداع کیا، خط کھولیا، اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو۔
ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭਿਜਵਾਓ ਬਾਬਾ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭਿਜਵਾਓ ਬਾਬਾ। ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਵੀਰ ਮਿਲਵਾਓ ਬਾਬਾ। ਜਿਸਲੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤਵੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਵੀਲ ਪढ़ ਸਕਾਂ, इमाम ने खत फड़िया, लाशे अकबर ते आ गए। फरमाया उठ मेरा बेटिया, मेरी बेटी तेरा इंतजार कर दिए पई, भैन नू वीर दा इंतजार। खत फड़ गया क्या हुण दे जवाब, शुगरां दिया वीरा। आए दे जवाब शुगरां दिया वीरा। अते हजरत आख सुनाया, तड़पी लाश अली अकबर दी। इमाम फरमांदे ने उन दे जवाब शुगरां दिया वीरा। अते हजरत आख सुनाया, तड़पी लाश अली अकबर दी। विचों ए आवाज आया, माफ करी मेरी अमड़ी जाई, नहीं मैं वादा तोड़ निभाया। शहजादिए वक्त नहीं मिलिया, मैं आ नहीं सकिया, माफ करी। इमाम आली मुकाम ने फरमाया, लो खैमे वाले खत। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू प्यार किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू प्यार करता। फरमाया, लो बेटा तू मेरा मसनद नशीन है, तू मेरा मसनद नशीन है। अबू जान मैं भी जिहाद ते जाना, मैं भी जाना, पहले मेरा बाप तो पहले मैं जावा। फरमाया बेटा तू नहीं जाना, अगर तू जाए तो हुसैन दी नस्ल खत्म हो जाएगी। अर्ज की बाबा ये जे नस्ल दी गल सी ते मैनू कोई छोड़ेगा तो नहीं। फरमाया की मजाल है इन्हां दी, मैं अल्लाह रसूल कोलों तैनू मंग लिया ताकि नस्ल हुसैन खत्म ना होवे। हुण इन्हां दी की मजाल है कि कोई मैलिया करके बेटा तू जिंदा रवेगा, तेरे चो ही मेरी नस्ल चलेगी। और मेरे आका ने फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की, आका जे नस्ल दे बाकी रखने वाली बात है तो फिर तुसी अली अकबर नू रख लेंदे, उम्रों भी ज्यादा सन, हम शक्ले रसूले खुदा सन। फरमाया बेटा एदे विच भी राज है। अर्ज की बाबा की? फरमाया फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ओदी मां दे ना उम्मे लैला सी, ओदा मेरा निकाह पढ़ान वाला कोई और है। बेटा तेरी मां दे ना शहर बानो है, तेरी मां दे नाल निकाह पढ़ान वाला उमरे फारूक है। तेनू ने इस वास्ते रखिया जेड़ा तेरी नस्ल च होवेगा, उमर दा हया करेगा। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा तू तुहाडे ऐसे में ड्यूटियां ने। इमाम ने तैयारी की थी, इमाम दी शहादत दा वेला है। हाय हाय मेरे आका हुसैन ने अमामा शरीफ बन्या, जुल्फकारे हैदरी पकड़िए, अमामा शरीफ बन्या, तैयारी की थी। फरमाया शहर बानो, अर्ज की थी आका हुक्म। फरमाया आखिरी जियारत कर ले अपने रफीके सफर दी, रफीके हयात दी, फिर तेनू हुसैन नजर नहीं आएगा। शहर बानो कदमां ते गिर गईयां, गशीदा आलम। फरमाया शहजादिए हौसला कर, इन्नल्लाह मा साबिरीन। अर्ज की थी आका किस तरह हाय बजा फरमांदे हो, पर मैं एक औरत भी हाँ। उस दुल्हन दी की जिंदगी जिदा सुहाग लुटिया जाए, नाले कोई सौरे उजड़े ते पेके दिन गुजार लेंदी है, कोई पेकिया तो उजड़े ते सौरे दिन गुजार लेंदी है। आका इस वास्ते परेशान होइयां, ना सौरे रह गए ने ना पेके रह गए ने। आका न सौरे रह गए ने न पेके रह गए ने, किदे वल जावा। फरमाया शहर बानो फिक्र ना कर, जिदा कोई ना होवे। अल्लाह रसूल ओदा हुंदा, ओदा सहारा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल है, फिक्र ना कर। लो फिर अलविदा। अर्ज कीती एक लम्हा वक्त दे दियो आका। फरमाया 10 शहर बानो जल्दी नल ताके यजीदी कुत्ते बुज़दली दा ताना ना दे लैन।
بزدلی دا تانا نہ دے دے، اس واسطے جلدی کر۔ عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے۔ خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں، پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے، آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکی ہوواں، یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں، کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکی ہوواں، یا رسول حضرت اے رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے، یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے، آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو، کوئی بولیا چالیا معاف کریو۔ فرمایا شہر بانو تینو ایک واری معافی نہیں، لکھ وار معافی، بار بار معافی، زندگی دی کمائی لٹا دیتی یا گود خالی کر دیتی یا اے ہو جی قربانی کسے نہیں دینی، میں وعدہ کرنا ایدہ صلہ تینو قیامت نو ملے گا۔ لو شہر بانو الوداع، میرے آقا حضور جس لے نکلے نے شہر بانو کولو نکلے نے ایک دوجے خیمے وچ جاندے نے پے مسلمان بھائیو، دوسرے خیمے وچ جاندے نے، کدا خیمے جدے خیمے دے وچ جدے خیمے وال جاندیاں میرے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے، سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے، اور دوست آنکھاں چو آنسو نے، قدم زمین تے گھستے جاندے نے۔ ایک کدا خیمے علی دیاں بیٹیاں دا خیمے، علی دی بیٹیاں دا خیمے، حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی دا خیمہ، زینب بنت علی دا خیمہ، جس لے جا رہے نے خیمے ول، اور آہستہ نل جس لے خیمے چ قدم رکھیا ویکھ دیاں کین ایک پاسے اونو محمد دے لاشے نے، درمیان وچ علی اکبر دا لاش آئے، سید زادیاں پیار کر دیاں نے پیاں، کدی اون دی پیشانی نو پہنا جم دیاں دووے پہنا چم دیاں نے پیاں، کدی اون دی کدی محمد دی پیشانی نو چم دیاں نے، کدی حضرت علی اکبر نو فرما دیا نے وے وفادار پتیجیا بولتے سہی، وے وفادار پتیجیا بولتے سہی، وے میں چملاں زلف زنجیر تیری، مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری۔ شہزادیاں دے آنسو نکل دینے پہ، ادھر میرا سید خیمے وچ گئے، جدو پیر دی آہٹ دا آواز آیا، شہزادیاں دی نظراں اٹھیاں، بھائی نو ویکھیا تعظیم واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے، ادھر آقا حسین چل دینے پہ، ادھر شہزادیاں آہستہ آہستہ ویر والے آ رہیاں نے، درمیان وچ فاصلہ تھوڑا ہے، شہزادے نے آکھیا بہنا میرے آن دا مطلب تے سمجھ گئی ہو، عرض کی تی ویرا علی دیاں تیاں وہاں، جدو نبی جہاد دا اعلان کر دے سن، علی تیاری کر کے نکل دے سن، سانو پتہ لگ جاندہ سی چہرے دی چمک تو علی میدان وچ جا رہے نے، تیرے آن تو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو بھی میدان وچ جا رہا ہے۔ فرمایا ہاں ام کلثوم، ہاں زینب جا رہا ہوں، آخری پیار کر لو اپنے ویر نال۔ شہزادیاں اگے ودیاں، ایک کوس کندے نو چمٹ گئی، ایک کوس کندے نو چمٹ گئی، آہی نکلی گئیاں، قیامت سغرا دا منظر ہے، پہنا دا دل چاندہ ہے ویر جدا کدی نہ ہوئے، بھائی بھی پیار کر دے پیا، جس لے دل کھول کے آنسو نکلے نے، اپنے ویر نال پیار کر دینے پہ یقین ویر جدا ہو جانا ہے۔ میں ایک دوست نو ایئرپورٹ تے چھوڑن واسطے گیا، جس لے جہاز اڈیا، ایک نوجوان بچی زمین تے گری ہے، کوئی پانی لے کے آندے پیا، ایک ہجوم گرد بنیا ہے، پانی پاندے نے پہ، پوچھیا کی گل ایک بیمار ہے، جواب آیا نہیں، اے دونوں بہن بھرا نے، اور کوئی نہیں، اے دا ویر باہر جا رہا ہے، اینو تے یقین اس واسطے غشیدہ عالم ہے، انہوں تے پتا سی میرا ویر واپس آ جانے، پر سیدزادیاں نو پتا سی ساڈا ویر واپس نہیں۔
اے علی دیاں بیٹیاں نو پتہ ہے ویر واپس نہیں آنا، شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا، جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ میرے آقا حسین فرمایا لو بہنا الوداع، کوئی یزیدی کتا بزدلی دا تانا نہ دے دے۔ میرے امام نے فرمایا بہنا اجازت، عرض کیتا ویرا جدو ویر جدا ہوندے نے پیڑاں دیا سراں تے پیار پھیر دے، آخری بار پیار دے جا، پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا حسین اپنی بہناں دے سر تے پیار دیتا، دل چاہتا ہے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے، مگر اختصار کرنا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا الوداع، جس لئے گھر تو ٹر دے نے بچے ضد کر دے نے نال جانا ہے، نال جانے ایک بیٹیا ایک بٹیا جدا نام نامی اسم گرامی سکینہ ہے۔ آقا حسین دے نال نال اے منظر ویخ دیاں نے پیاں اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں۔ پھر باپ نے زمین، پھر ابو زین العابدین کو لائے، اس ساریاں نصیحتاں کی تیاں، پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے، میری بٹیا ذرا پیار کر لے، میرے نال پیار کر لے۔ ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیا، اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا، ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا، چیخاں نکل گئیاں، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو۔ میرے امام نے چھاتی نہ لایا، آئیں نکل گئیاں۔ فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں، بٹیا تو علی دی پوتی ہے، حوصلہ کر۔ عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے، باپ مان تران ہندے نے، کوئی گل کرے آندیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کارے، میرا پیو جیوں دا روے، میں کدے نو کی آئے میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرن والا؟ مان تران پیو ہوندے نے، جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی ہے، یتیم ہو جائیں گی ابو اگر چلے گئے۔ امام نے دلاسا دیتا، فرمایا فضا ادھر آؤ۔ عرض کیتی حضور حکم، خادمہ نو اشارہ کیتا، قریب آئیاں، فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ، جاؤ بٹیا امی دی گود وچ لیٹو، علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی، کچھ حوصلہ ہو جائے گا، جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو۔ جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا، پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے۔ عرض فرمایا شہر بانو حضرت سکینہ فرما دیا نے نہیں فضا رک جا ذرا، آخری لمحات نے، اس تو بعد باپ نظر نہیں آنا، آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا، ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے۔ میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے، ہاتھ ودایا، فرمایا الوداع اے زینب، الوداع اے ام کلثوم، الوداع اے میرے اے شہر بانو، الوداع میرے زین العابدین، الوداع اے مسافر، الوداع بے وطن، الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں۔ خیمیاں چ کوہرام مچ گیا ہے، جس لے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے، اور پھر حکم دیتا سواری نو چل، سواری نہیں چلی، پھر حکم دیتا نہیں چلی، چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے، تو زبانہ دین والا ہے، ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں۔ میرے آقا نے جدو
جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے. سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں, تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں, تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں, میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا, پر اج میں مجبور ہوں. فرمایا کی مجبوری آ؟ عرض کیتی آقا ذرا مڑ کے خیمے ول ویکھو, خیمے دی اوٹ وچ ویکھو, ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے, آندیاں نی سواریے نہ ٹری, نی نہ ٹری میرا باپ چلا گیا, نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی, نہ جائی نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہیں. سواریے نہ ٹری, تو جنوں لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں آؤں, نی میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہیں, چھوڑ آئیے میرے امیراں نو لے کے گئی ہیں, چھوڑ آئیے نی میرے ابو نو رہن دے, نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی. سواریے نہ رک نہ ٹری. پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے, بیٹی نو سینے نہ لایا, فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے, تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر, تو علی دی پوتری ہے, علی دی پوتری ہے. امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں. اور مسلمان بھائیو پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوں. کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی, کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی. میرے آقا حسین سواری تے سوار ہوندے نے پہ, میرا سید سوار ہویا, سواری نے حکم کیتا ٹر. سواری چلی, اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا. ہلچل مچ گئی صفاں وچ, جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے. علی دا لال, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حیدر کرار دا لال گیا. اختصار کرنا وا لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے, لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے. آخر ایک آوازہ بلند ہویا, یک بار کی نال حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا. تیران دے مین پہ گئے, نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے, اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے. جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک توڑ دا کھیرا جیا بن گیا ہے, کھیرا بن گیا ہے. مسلمانوں کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے, کدی سواری خیمے دے اندر اور توڑ دے اندر جاندی ہے. آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی, حضرت
سیدہ زینب فرماؤندیاں نے ام کلثوم باجی حکم ہوئے فرمایا ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، ویر سواریوں ڈگ پے نے، بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا، سکینہ یتیم ہو گئی ہیں۔ سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے اور ایک ظالم، کیوں اٹھے ہو بھائی، بیٹھ جائیں، جس لئے سید زمین تے ڈگے نے اور ظالم دنیا دا کتا سینے تے آ کے بیٹھا ہے، فرمایا لئین مینوں نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے۔ مرد میدان وچ جاندے نے، جامے شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگا لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں، ایک مسافر گزردا ہویا آندے میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹھیلے تے دوڑ دیے پئی، جس لے ایک دنیا دا کتا یزید دی لشکر دا کتا جس لے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں میں حسین دی بیٹی سکینہ واں، فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پاٹ گئے نے، خون دیا نہراں نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا، نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا یہ نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو، شہزادی دے غشید عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ایک بات کر لگا، اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا ہے، آج خاص دن ہے، امام عالی مقام کو اصحال ثواب جس کا آقا حسین سے تعلق ہے وہ کھڑا نہ ہو، جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیں، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات، آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا۔ سنو، ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا، یعنی جیسے بازار میں جانا جی ہم مسجد بنا رہے ہیں جی ایسا، یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدائے کربلا کو اصحال ثواب کے لیے جو توفیق ہو، اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے، سریا دینا چاہے، اینٹیں دینا چاہے، ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریا دیا ہے، 20,000 اینٹ ابھی حاجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے، اور بھی اور تقریباً 300-400 بوریاں ہے، باقی اللہ کے فضل و کرم سے جو خود دے وہ دے۔ صحاب سیدنا مولانا محمد و ازواج سیدنا مولانا محمد و اولاد سیدنا مولانا محمد بارک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ
یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بین مروج یا رب العالمین، جو کلام پڑھا گیا ہے، جو میرے ملک کیا گیا، یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لے تک پہنچا۔ یا رب العالمین، حضور کے صدقے اپنی یا اللہ حضور علیہ السلام سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ تک پہنچا۔ حضور کے توسل سے یا اللہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی روح تک پہنچا، ایمان لانے والوں کی روح تک پہنچا۔ یا رب العالمین، آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی روحوں پاکوں تک پہنچا، خصوصاً شہدائے کربلا حضرت مولا حسین اور ان کے رفقا جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین، حضور کے توسل سے تابعین تبع تابعین کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا اللہ حضور کے توسل سے یہ ثواب ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں، یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب، بابا صاحب حضور مجد الفسانی خواجہ صاحب، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت نوشاگنج، جتنے بھی سلاسل ہیں اس سب سلاسل کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین، تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا، تمام قرہ حضرات کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین، تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں، محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ ہزاروی صاحب اور مولانا محمد عمر صاحب، مولانا عبد اللہ صاحب شانگلے والے، مفتی محمد صاحب نعیمی صاحب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مولانا محمد بخش صاحب، مولانا جتنے بھی ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں، غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر، علامہ مشرف نوری صاحب، حضرت مولانا محمد عارف نوری صاحب اور حضرت مولانا الطاف اللہ سیال صاحب اور مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، قاری احمد دین صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اور بھی جی حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب اور ہمارے ایک بھائی بیمار، اللہ ان کو صحت دے۔ تو عرض کرنا جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر گئے ہیں یا اللہ ان کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے آباء و اجداد کی روح تک پہنچا، میرے آباء و اجداد کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا، ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پہنچا جو انتقال۔ یا اللہ جو فوت شدہ ہیں ان کو بخش دے، جو موجود ہیں ان صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس جہان اس جہان قبر اشر ہر جگہ عزت آبرو سکھ چین کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ رزق میں، عزت میں، آن میں، وقار میں، علم میں برکت فرما۔ رب العالمین علم نافع عطا فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں، ساتھی ہیں، یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ رب العالمین وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو، محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج بیت اللہ شریف بار بار حاضری نصیب فرما۔ رب العالمین ہر مسلمان کی جو نیک دلی خواہش ہے قبول فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما۔ رب العالمین پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا۔ رب العالمین
پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ مسلمان کنٹریز کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما یا رب العالمین۔ مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علم بردار بنا، کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما یا اللہ۔ ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ، نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما۔ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ یا اللہ، ہر میری بیٹی اور بہنہ کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، اپنے گھر میں محبت سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت عطا فرما، سکھ عطا فرما، سکون عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ فتنوں کا دور ہے یا اللہ، میں ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ۔ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا یا اللہ، غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما